آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ عالمی شہرت رکھتی ہے اور کسی تعارف کی محتاج نہیں. پوری دنیا میں جہاں بھی اردو اور پنجابی بولی جاتی ہے وہاں لوگ ان کو بخوبی جانتے ہیں. اگر وہاں پر ان کی نام لیا جائے اور ان کی تصویر دکھائی جائے، اگر پوری دنیا میں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں ان کو نہیں جانتا تو پھر مجھے افتخار ٹھاکر کا وہ جملہ یاد آتا ہے، اے جھوٹ بولتا ہے. لکھاری، شاعر، پوئٹ، ڈرامہ رائٹر، اسکرین رائٹر، پلے رائٹر، یعنی کہ کوئی ایسی خوبی نہیں جو ان میں موجود نہ ہو. بالخصوص میں جو ان سے متاثر ہوں زیادہ، ان کے جو مکالمے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اور اس طریقے سے یہ تراشتے ہیں جیسے کوئی سنگ تراش کسی پتھر کی مورتی کو تراشتا ہے. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں آج اس شخصیت کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں آج ان کے ساتھ ان کی پوری جرنی کو انشاءاللہ تعالی میں ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہوں گا. لکھاری کی دنیا میں انتہائی معتبر نام جناب محترم خلیل الرحمان قمر صاحب. قمر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو اتنا قیمتی وقت دیا. یہ قیمتی وقت ہمیشہ میں یاد رکھوں گا اور اپنے سر پر اس کو سجا کے رکھوں گا. تو شروع کرتے ہیں جناب محترم. آپ 1962 میں لاہور کے ایک علاقے شاد باغ میں آپ پیدا ہوئے. وہاں آپ کا بچپن گزرا، اسکولنگ گزری. اسکول میں بستہ لے کر آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں گردنواں، اور آپ کے والد محترم کے جو ذریعہ معاش ہے، یہ پوری جرنی لڑکپن سے لے کر بچپن سے لے کر تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈالیں. 16 دسمبر 1962 کو میں پیدا ہوا شاد باغ میں. انہیں گلیوں میں، وہ گلیاں جب میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ ان سے میں کبھی باہر نکل ہی نہیں پایا. وہیں اسکول، وہیں کالج اور وہیں آلموسٹ یونیورسٹی. وہیں بینک، نیشنل بینک میں اپائنٹمنٹ، وہیں شادی، وہیں میری پہلی 2 بیٹیوں کا جنم، اور وہیں سے پھر پہلی پوسٹنگ ہوتی ہے اور میں نیشنل بینک کے لیے آزاد کشمیر چلا جاتا ہوں. ابا میرے ایک چھوٹے سے کانٹریکٹر تھے جناب باغ میں، اور میرا پہلا استاد بھی وہی تھا، میرا باپ. سر، محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور سنا ہے کہ آپ کو ٹین ایج میں ہی محبت ہو گئی تھی. دیکھیے، محبت ہو گئی لفظ جو ہے نا بڑا ڈبیٹیبل ہے. ہر اس انسان کو میں محبت سے لبریز دیکھتا ہوں جو نارمل ہے. محبت ایک آگہی کی طرح آپ کے اندر جنم لیتی ہے. ہو جانے کا لفظ ہم نے چرایا اپنے لکھنے کے لیے، بولنے کے لیے، ورنہ محبت تو آپ کے اندر ہوتی ہے جب ایون اس وقت بھی جب آپ اس سے منسوب کوئی شخص نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو کسی نہ کسی کو سونپنی ہوتی ہے، جو رائٹ پرسن ہے اس کو مل جاتی ہے. سر، ایک دن آپ گھر میں آپ کے والد محترم عبد الرحمان صاحب گھر ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے اور سارے بہت خوش تھے. تو وہ ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کانٹریکٹر تھے، تو میرا خیال ہے باغ جناح کے جنگلوں کی آپ نے کوئی جنگل باغ جناح، باغ جناح، باغ جناح کہ نہیں، اس باغ جناح کے جنگل کی بات نہیں کر رہا، جنگلے کی بات کر رہا ہوں. جنگلے کی بات، جنگلے کی بات وہ تھوڑا سا بتائیں. وہ ہم ایک فائنینشیل کرائسس آیا ہمارے اوپر، بہت ہی برا. ٹھیک ہے. although we were not that well off ever، لیکن وہ سنبھالا نہیں گیا ہم سے. ٹھیک ہے. It was soon after the death of my mother.
اور ہم ایک کمرے گھر میں 15 لوگ رہ رہے تھے جیا موسیٰ میں. اور وہ کمرہ بھی نہیں تھا، وہ جو ایک سٹور بنا دیا جاتا ہے پہلے، اس پہ شیلفیں پڑی ہوئی تھیں اور شیلفوں پر سویا کرتے تھے اور گر جاتے تھے سوئے ہوئے، پھر ہنستے تھے ایک دوسرے کے اوپر. تو کھدر کا ایک سوٹ تھا میرے پاس اور لنڈے کے کپڑے نہیں پہنتا تھا. تو اس بیچ میں سردیاں گزری ہیں اور انہی دنوں میرا 3 انچ قد بڑھ گیا. تو میری شلوار جو ہے چھوٹی ہو گئی. تو میری چچی نے مجھے نیفا ڈال کے دیا، اللہ ان کو زندگی دے. تو وہ خوبصورت وقت تھا، اس کو میں ہمیشہ اپنی زندگی کا خوبصورت وقت سمجھتا ہوں. وہاں گزارے ہوئے دنوں نے مجھ سے وہ لکھوایا کہ ایک چہرے سے بدلتی ہیں نقابیں کتنی، ایک چہرے پہ بدلتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں. کیا بات ہے. وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے، تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے. تو ایک دن یہ ہوا، میں نے کبھی ککھ پن کے دورہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. مطلب میں اس قدر اس معاملے میں، یا میری بہنوں کا اور میرے گھر والوں کا یہ مہربانیاں تھیں مجھ پہ کہ مجھے، اگر میں نے اٹھ کے دل نہیں کرا میرا بستر سے اٹھ کے جانے کو، تو مجھے وہیں پہ میرے ہاتھ منہ دھلا دیتی تھی بستر پر ہی، اور وہیں مجھے کھانا دے دیا جاتا تھا. اپنی مرضی سے اٹھتا تھا، ٹونٹی کے پاس بیٹھ کے آواز دیتا تھا مجھے پانی پلا دو. تو ابا لے کے آئے وہ اس برے وقت میں رات کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کس لیے؟ کہنے لگا مجھے 5,40,000 کا ٹھیکہ مل گیا ہے. 5,40,000 بڑی اماؤنٹ تھی اس وقت. تو میں نے کہا تو بچت کتنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک 5 مرلے کا پلاٹ پڑا ہوا تھا اور میری آرزو تھی کہ فی الفور کسی طرح اس پر گھر بن جائے. میری بہنیں بڑی ہو گئی تھی، اب بڑی ہو رہی تھی، تو دیٹ واز دی ارنسٹ ڈیزائر آف مائن. تو ابا نے کہا کہ 75,000 70,000 بچ جائے گا، لیکن اگر لیبر بچ جائے نا تو ہم 2.5 لاکھ بچا لیں گے. میں نے کہا لیبر کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ لیبر ہے رنگ کرنا، سارے سارے جنابہ کے جنگلے کو رنگ کرنا، اور 12 دری جو ہے اس کے جنگلے کو ویلڈ کرنا. اوکے، تو پھر ہم 2.5 لاکھ بچا لیں گے. میں نے کہا میں کروں گا. انہوں نے کہا چلے بڑا تو کبھی تو اٹھ کے پانی پیتا نہیں تو جنگلے روغن کرے گا. مجھے ایک چیز نظر آ گئی کہ یہاں سے ہم پیسے کما کے گھر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اڑ گیا، اور ابا بھی جانتے تھے جب میں اڑ جاتا ہوں تو پھر میں اڑ جاتا ہوں. 3 دن بعد ابا مان گئے. تو گھنٹے بعد ذرا سے نادم مجھ سے آگے کہتے ہیں یار پھر ایک بات تم سے کہنی ہے، ذرا برا نہ منانا اس کا. ہاں، میں نے کہا میں نہیں مناؤں گا. کہتے وہاں کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم میرے بیٹے ہو. لگی مجھے بات بڑی شدید، لیکن میں ہنس پڑا. تو اس میں ہوا بھی یہ کہ آخری دفعہ جب میں، گرمیوں کی سخت کڑک دوپہریں ہوا کرتی تھی جب میں روغن کرتا تھا، اور میرا چھوٹا بھائی وہ روغن کبھی کیا نہیں تھا، وہ ڈول ہاتھ میں روغن کا پکڑ کے وہ میرے ساتھ سوتا تھا، چلتا تھا. and he was only 8-9 years. تو وہ زمانہ وہ ہے جب میں نے اردو بولنا بند کر دی تھی، انگلش بولتے تھے. غصہ آ گیا تھا ان کے اوپر، اور میں نے لکھنا بند کر دیا تھا، اور میں صرف انگریزی بولتا پڑھتا. اور تو ایف ایس سی کی ہوئی تھی پڑھائی، اب تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن انگریزی بولتا تھا. مجھے پتا چل گیا تھا، ایک تو میں اردو میڈیم بچہ تھا، مجھے یہ پتا چل گیا میری قوم کو یہی زبان سمجھ آتی ہے جو ان کو سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ
پوز کرتے ہیں, پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آتی ہے. تو میں وہاں روغن کرا تھا, لاسٹ چلڈرن پارک تھا. تو اللہ سلامت رکھے, مجھے نہیں معلوم وہ حیات ہیں یا نہیں. اتنے میں سپرنٹینڈنٹ باغی جناح چودھری نذیر کی گاڑی آ کے رکی اور ساتھ ابا بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کوئی گالی دی انگریزی میں کسی کو, کہتے درا کاکا. میں جی وہ کتنا پڑھے ہیں تو؟ میں جی میٹرک کی تھا. نہیں تو میٹرک نہیں کیتا. میں جی میٹرک کیتا ہے. وہ انگریزی کتوں سیکھی ہو؟ میں جی انگریز نہیں چلتے جا رہے ہوں تو وہ بولتے ہیں تو میں اتوں سیکھ لی. اچھا تو ایڈا وڈا, مینوں 3 سال ہو گئے تھے سپرنٹینڈنٹ, مینوں نہیں آئی تو 2-2.5 مہینے سیکھ لئی. میں جی بس پھر اپنی گل ہوں یار تو کہڑے کما چ لگا پتر, تو پڑھنے والا بچہ ہے. وہ میں جی پڑھائی نہیں ہوتی. کنے بھن بھرا ہو؟ میں کہ جی 12. ابا جی سامنے کھڑے, میں بھی جان کے پنگے لے رہا ہوں. کل ہم 5 بہن بھائی تھے. کنے بہن بھرا ہو؟ میں کہ 12. تو ابا ہی کرتے. میں کہ ابا ویلا ہے. کہنا اور جنہیں 12 بچے جام انہوں نے کرنا کی ہے, ابھی سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا وہ پھر تو لگ گیا. پھر مجھے ابا کو دیکھ کے کہتا مرزا صاحب اے منڈے نوں تسی غور نال ویکھیا ذرا ایک واری, ایدی شبی تہاڈے اس وڈے صاحبزادے نال نہیں ملتی جڑا شعر و شاعری کردا ہے. ابا جی کہتے نہیں ملتی. تو اب میں مزہ لے رہا تھا, گفتگو کر رہا, اور ہی واز کنونسنگ می کہ تو پڑھن لکھنے والا بچہ ہے. کنے پہ لیندے ہو؟ کنے پہ لینا روز؟ میں 100 روپے میں لینا, 50 روپے چھوٹا. تو گھر کنے دیندے ہو؟ میں کہ 100 روپیہ. تو باقی 50 کھا جانا. میں تو کھانے نہیں, کام نہیں کرتے. وہ 50 روپیے کھا جانا تو. اٹ واز اے بگ اماؤنٹ. 1981 کی بات ہے. میں نہیں بس پہ کھا جانا. اور وہ بس مجھ سے بڑی باتیں کرتا رہا, میں بھی چیزا لیتا رہا ابا کا. اس نے اپنی طرح تئی مجھے بڑا اتنے میں میرا کھانا آ گیا. وہ بیڈن روڈ سے کباب, اور وہ بڑے صحیح قسم, وہ ایک صحیح قسم کے کیا بیسٹ والے. اچھا تو ہے کھانا تو. وہ میں کہ کام کسی کو کرنے یار جی تو 5 دے کھانا کھا لویں تو 5 جنے نے تو پڑھائی تے لا لویں تو بڑا اچھا پڑھ لکھ سکنا. اور میں کہ جی ہوں نہیں دل کرتا, ہوں پیسے کمان کی عادت پھیل گئی. کرتے کراتے اب جانے لگا ہے. جاتے ہوئے پھر اس نے دیکھا, کہنا میرا صاحب مینوں کیوں لگتا ہے اس منڈے کی شبی تہاڈے بڑے صاحبزادے نال ملتی. ابا کہتے نہیں ملتی. خیر وہ مجھے دیکھتا ہوا چلا گیا. اللہ ان کو, میں اگر سلامت ہے تو ان کو لمبی زندگی دے, اگر وہ نہیں ہے تو اللہ ان کو جنتوں میں کر دے. خیر ہم نے وہ 2.5 لاکھ کما لیا, ہم نے گھر بنا لیا. اچھا ابا نے مجھ سے پوچھا پڑھنا ہے؟ میں نے کہا ہاں پڑھنا ہے. تو میں نے جناح اسلامی کالج آف کامرس میں داخلہ لیا, BCom میں. ابا نے مجھے موٹر سائیکل لے کے دی. میں نئی موٹر سائیکل پر جناح باغ پہنچا. وہاں گلشن کنٹین ہے, اس کے مجھے کباب بہت پسند تھے, تو کباب کھا رہا ہوں, گاگلس لگائی ہوئی میں نے. اتنے میں چودھری صاحب آ گئے. چودھری صاحب آگے ابا نے تعارف کرایا میرا بڑا سا. اچھا وہی جڑا شعر و شاعری کرتا ہے. کوئی 2-4-3 غزلیں سنی انہوں نے مجھ سے. پھر ابا کو کہتے ہیں مرزا صاحب تمہیں یاد ہے پچھلیاں گرمیاں جڑا ہے روغن کر رہا سی منڈا تڑا چلڈرن پارک میں تمہیں کہتی تھی شبی تڑے صاحب نہ ملتی تو تسی کہتی نہیں ملتی. میں کہتا میں ٹھیک ہے ایسی نہیں ملتی کوئی. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اٹھ کے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا اٹھ بیٹا. کھڑا ہوا میں تو انہوں نے مجھے گلے لگایا. کہتے بیٹا میں گنہگار آدمی ہے, کوئی ولی نہیں, پر انشاءاللہ تینوں زندگی کدی شکست نہیں ہوئی. یہ الفاظ ان کو مجھے آج بھی یاد ہے. تو پھر وہ گل پوری ہو گئی. اگر ان کے گھر والے بھی سن رہے ہیں, اگر وہ حیات ہیں تو وہ سن رہے ہیں, تو میرا آج بھی سلام ہے ان کو. سر آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے BCom کیا, MCom کیا, MBA کیا, اور نیشنل بینک میں بینک کی نوکری بھی کی, لیکن پھر آپ نے وہ نوکری چھوڑ دی. اور جب چھوڑی تو آپ نے جب گھر والوں کو یہ بتایا کہ میں نے بینک کی نوکری چھوڑ دی ہے, تو ان کا پہلا رد عمل کیا ہے؟ وہ جس میں ریزائن کر کے آیا میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ
کہ شاید میرے مرنے پر اتنی آہوکار نہیں مچے گی جس طرح وہ روئے تھے اس وقت. وہ ابا رو رہے تھے, میری بیگم رو رہی تھی, وہ بچے ان کو دیکھ کے رو رہے تھے کہ کیوں رو رہے ہیں. تو یہ سب ہوا. نہیں لیکن چھوڑنے, اتنی بڑی اچھی جاب کو چھوڑنے کی آپ کے اندر جو تھا. اچھا دیکھو, ایک بات میں جمشید آپ کو بتاؤں, اچھا میں اور آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. یس, اچھا وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ڈیفائن کرتا ہے. نہیں لیکن آپ کو کچھ نظر آ رہا تھا نا. وہ مجھے تو بچپن سے نظر آ رہا تھا. جب میرے ہاتھ میں پہلی دفعہ قلم تھا میں جانتا تھا میں امیر آدمی ہوں, غریب گھر میں میں امیر بچہ ہوں. مجھے اللہ نے وہ دولت دی ہوئی ہے جو سوائے اللہ کے کوئی چھین نہیں سکتا, اور وہ چھینتا کسی سے اور نہیں. گھر والوں کو یہ علم تھا کہ یہ منفرد بچہ ہے. آنے والے میرے وقت ابا, کا دیکھیں میرے ابا سب سے بڑے پہلے فین تھے میرے, لیکن وہ رائٹر کے کانسیپٹ سے ڈرتے تھے. انہوں نے ایک بڑا برا امیج بنایا ہوا تھا رائٹر کے بارے میں. ان کا خیال تھا ایک میلا کچالا شخص, بال بکھرے ہوئے, شیپ بڑھی ہوئی, اور شاید ایسے ہی ہوتے ایک تھے. سائیکل اس کے پاس, ایک گول کیا ہوا ایک بیگ سا کاغذوں کا پلندہ, اور ایک چھکو پہ رکھی ہوئی سائیکل پہ وہ پلندہ, اور وہ جا رہا ہے. یہ ابا کا کانسیپٹ تھا. تو وہ اس کانسیپٹ کو غلط ثابت کرنا بھی میرا ایک ٹارگیٹ تھا. اس پر میری بڑی لڑائی ہوئی ہے, مجھے بڑی مار پڑی ہے لکھنے پر. لکھنا میرے لیے ایک جرم تھا جو میں اس زمانے میں کرتا تھا. تو وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب لوگوں کو, آپ کو, سب کو پتہ چل گیا یار یہ آنے والے وقت کا یہ بے تاج بادشاہ ہے. یہ دیکھیے, یہ نہ تو میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے یا نہیں, یہ مجھے معلوم تھا کہ ہاں میں گفٹڈ کا ہے, مجھے اللہ نے دیا ہے نا. اب وہ مشہور کتنا ہو جاتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جمشید, ایک پرٹیکولر بلیف کے ساتھ میں بڑا اسٹرانگلی آئی لیوڈ. کریٹو لوگ بڑے چھوٹے نہیں ہوتے, کریٹو لوگ کم یا زیادہ مشہور ہوتے ہیں. اس کی مہربانیاں, اس نے شہرتوں سے نواز دیا. لیکن یہ والی ڈیفینیشن میں کبھی نہیں کر پاؤں گا کہ میں اینی وے بیٹر دین اینی بڈی. ہاں میں مشہور ہوں کچھ لوگوں سے زیادہ, اس میں کوئی شک نہیں, یہی کافی. یہی کا شک. سر آپ نے وہ راحت فتح علی خان صاحب کے لیے ایک لکھا تھا, تیری آنکھوں کے دریا. راحت فتح علی خان کے لیے بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ لکھوں گا انشاءاللہ. یہ ذرا بہت مشہور ہوا, تیری آنکھوں میں کے دریا میں اتر جانا, تیری آنکھوں کے دریا میں اترنا بھی ضروری تھا. ہاں یہ 2000 غالباً 12 میں لکھا گیا یہ. لیکن اس سے پہلے جو 2 اشعار ہیں جو شروع ہوتا ہے جب یہ گانا کہ لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے, تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا, تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے, دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا. یہ میں نے 9th کلاس میں لکھے تھے. 9th کلاس میں. تو اسی لیے تو کہتا ہوں کہ یہ لکھنے پر کمال میرا نہیں ہے, یہ اس کی دین تھی. مجھ سے میں نے تو پڑھا زندگی میں کورس ہے, اس پر آج بھی بات کر لیجئے مجھ سے. سر فیض احمد فیض نے ایک غزل لکھی جو بعد میں اس نے ملکہ ترنم نور جہاں کو ڈیڈیکیٹ کر دی, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. تو لاہور سے سیالکوٹ جاتے ہوئے, تو سیالکوٹ سے 15 یا 20 کلومیٹر پہلے ایک قصبہ آتا ہے, اس کا نام ہے ڈسکا. وہاں سے گزرے تو یہ تحصیل ہے اس کی, 15 نہیں 24-25. تو وہاں سے گزرتے ہوئے یہ کانوں میں یہ آواز سننے کو ملتی ہے, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. وہ کس کی آواز ہے؟ نہیں یہ جملہ تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا اس حوالے سے. ایک میں آپ کو ایک عرض کروں, وہ ایک حادثہ ہے, وہ بتانا ہوگا تھوڑا سا. وہ حادثہ اس طرح ہے کہ اس پر میں کہا بھی کرتا ہوں کہ بچوں کو کبھی بچپن میں ان کی منگنیاں نہیں کرتے, ٹھیک ہے, پھر وہ بت پال لیتے ہیں دوسرے کے, اور وہ جب نہ مل پائیں تو ان کے اثرات ہوتے ہیں آنے والی فیملی کے اوپر. ٹھیک ہے, لوگوں نے زندہ رہنا ہوتا ہے. تو یہ حادثہ وہاں سے رونما ہوا. اس کی ساری کشاکش کو میں لکھ چکا صدقے تمہارے میں. تو میرا خیال ہے اس پر زیادہ بات کرنے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک کھلی کتاب کی طرح, میں اس پر اپنی بیوی کے جوتے بھی کھا چکا, رشتہ داروں کی گالیاں بھی سن چکا, لیکن وہ میں اٹل تھا کہ میں نے لکھنا ہے. وہ اصل لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ
یہ محض ایک لو سٹوری ہے. نو، یہ ان بزرگوں کا محاسبہ کرنا تھا جو ساری عمر جرم کر کے بعد میں حاجی بن کے مر جاتے. ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا میں. سر تاری شادی کس عمر چ ہوئی؟ I was 19 years 5 months. تو لیکن کوئی جلدی نہیں شادی ہو گئی تھی کی وجہ سے؟ چونکہ میں سرنڈر نہیں کرنا چاہتا تھا، میں پڑھائی میں تھا تو میں نہیں چاہتا تھا، میں ان میں سے نہیں تھا جو بس اسٹاپوں کے چکر لگاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو میں ویسا نہیں. لیکن کالج دے وچ تہاڈا لوگاں نوں پتہ، اسٹوڈنٹس نوں پتہ چل گیا سی کہ عام بندہ نہیں، شاعر ہے، دانشور ہے یا رائٹر ہے؟ نہیں، بہت کم لوگوں، میرے صرف کزن کو پتا تھا یا میرے استاد ڈاکٹر احراز نقوی. ہی ڈگڈ می آؤٹ امیڈیٹلی، بٹ نہیں امیڈیٹلی بھی نہیں، انہوں نے بھی 2 مہینے لیے، لیکن وہ اس میں میرا ان کا کمیونیکیشن گیپ بہت تھا، تو 2 مہینے لگ گئے اس بات کو. ہوا یہ کہ میں اردو کی کتاب نہیں رکھتا تھا، یہ میرے ایگو کا مسئلہ تھا. اس پر کوئی بندہ اس کو فالو نہ کرے، کیونکہ یہ بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں میں کہ یہ سوچ کے کہ اردو کی کتاب نہ رکھنے سے آپ کو اردو ودیت ہو جائے گی. تو یہ فطری طور پر کچھ تھا، مجھے اللہ نے دیا ہوا تھا. تو اردو کی کتاب نہیں ہوتی تھی میرے پاس. اسکول میں نے مار کھائی اس بات کے اوپر، حالانکہ I was always topper in اردو ان اسکول، لیکن اس کتاب نہ رکھنے پر مجھے بڑی بڑی مار پڑی. تو کالج گئے تو آزادی تھی. اس وقت جب اسکول سے کالج جایا کرتے تھے نا تو لگتا تھا ہم رہا ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر احراز نقوی ہمارے اردو کے ٹیچر تھے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. شاید وہی ایک شخص ہے جس کو میں آج تک استاد مانتا ہوں. یا معروضی طور پر 1-2 لوگ اور ہوں گے جن کا میں ذکر کر سکتا ہوں. علی حسین شاہ صاحب تھے، معصوم منیر تھے، لیکن اگر میں سب سے اوپر رکھوں کسی کو تو وہ ڈاکٹر احراز نقوی تھے. تو لکھنؤ سے PhD سے. اب سوچئے نا، خوبصورت آدمی تھے، سونے کا دانت تھا لگایا ہوا، مسکراتے تھے، اور مسکراتے بھی عقیدتوں سے، مذاق نہیں اڑاتے تھے کسی کا، لیکن ان کا مذاق اڑانا بھی بڑا خوبصورت تھا. تو کلاس میں پہنچے، پہلی کلاس ان کی، انہوں نے سب نے ایک تعارفی پروگرام چلا. پہلے تعارفی پروگرام کے بعد کچھ 8-10 منٹ رہ گئے کلاس کے، تو انہوں نے ایک غزل سنائی میر تقی میر کی. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. سر ان کی آواز، ان کا لب و لہن، میں مر مٹا ڈاکٹر احراز نقوی کے اوپر. مجھے عشق ہو گیا ان کی آواز سے، اور ایک اندر ایک فلفور ایک آرزو پھلنے پھولنے لگی کہ ایسے لب و لہن میں اردو بولنی ہے میں نے. اور میں ایک پکا لاہوریا پنجابی، اردو خیر اچھی بولتا تھا میں، لیکن وہ لب و لہن، اللہ اکبر. تو اگلے دن ہم اس عشق میں مبتلا پہنچا. تو ان دنوں میں بہت چھپتا تھا، پیک پہ چھپ رہا تھا. انہوں نے رول کال لگایا کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک انتہائی محبت بھری نظر کلاس روم پر ڈالی اور کہا، کون کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے؟ کوئی 16-17 لڑکے کھڑے ہوئے، اس میں ان میں ایک میں بھی تھا. آپ باہر تشریف لے جائیے. ہم باہر آ گئے. اب یہ روز کا معمول بن گیا. ہاں، ہماری یہ گو ہے کہ ہم کتاب نہیں لے کے جائیں گے. اب یہ آہستہ آہستہ جملہ بدلنے لگ گیا ہے. کوئی 8-10 دن کے بعد یہ جملہ یوں ہو گیا ہے. وہ ٹک میری طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے، کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے؟ پہلے وہ کہا کرتے تھے کون صاحب ہیں، اب وہ ٹک میری طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے، کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے؟ تو اکلوتا میں کھڑا ہوتا تھا اور وہ مسکرا کے کہتے تھے، آپ باہر تشریف لے جائیے. یہ سلسلہ 2 مہینے تک چلتا رہا. میرا کزن خالد رشید میرے ساتھ ہی ہوتا تھا. وہ مجھے کونیاں مارے، تو بتاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا نہیں خالد رشید، بتانا نہیں ہے، میں وقت کا انتظار. کیا بات ہے، وہ اللہ بتائے گا. وقت کا انتظار. مجھے اس عشق میں رہنے دو، اس شخص کے عشق میں رہنے دو. ہوا یہ کہ مجھے I was a very naughty guy، تو مجھے میرے کلاس فیلوز میرے نام سے نہیں جانتے تھے، میرے رول نمبر سے جانتے تھے. مائی رول نمبر واز 99. تو میں والی بال کھیلا تھا. تو
ابھی اردو کا پیریڈ شروع ہونے والا تھا، اس کے بعد پیریڈ خالی تھا، پھر کیمسٹری کا پیریڈ تھا. تو میں کھیل رہا تھا تو ایک کلاس فیلو آیا میرا، اس نے کہا 99 یار ایک فیور کرے گا. میں نے کہا بول. کہتا میری امی کا آپریشن ہے، میں ہاسپٹل میں اسلامی کالج سول لائن میں پڑھتا تھا، تو ابھی یہ اردو کا پیریڈ ہے، اس کے بعد پیریڈ خالی میں اتنی دیر میں وہ چھوٹا کوئی آپریشن تھا ان کا اپینڈکس کا یا ہرنیا کا، تو میں آ جاؤں گا، تو میری کتابیں رکھ لے. ہاں میں نے کہا یہ چپس کا بینچ بنا ہوا تھا وہاں، میں نے کہا اس پہ رکھ جا. وہ رکھ گیا. اتنی دیر میں بیل ہو گئی، میں نے وہ کتابیں اٹھائیں اور کلاس روم پہنچ گیا. دیکھا تو اس میں اردو کی کتاب تھی. اب حسب سابق انہوں نے رول کال کیا. اس کے بعد میری طرف دیکھا اور کہا کون صاحب ہے جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے؟ تو میں اس دن کھڑا نہیں ہوا. آپ کے پاس کتاب ہے میاں؟ میں نے کہا جی ہاں. وہ کیوں کر؟ اچھا. میں نے اٹھ کے سارا ماجرا کیا سنایا. سبحان اللہ. تو پھر اس خوشی میں آج ہم پڑھیں گے نہیں، ہم کچھ لکھیں گے. 40 منٹ ہیں آپ کے پاس، 40 منٹ میں آپ لکھیں گے اور اگلا پیریڈ خالی ہے آپ کا، اس میں آپ سنائیں گے. تو آپ لکھیں گے ایک ناقابل فراموش واقعہ. تو میں نے خالد رشید کی طرف دیکھا، میں نے کہا دیکھا خالد رشید، وقت آ گیا. میں نے لکھنا شروع. اب 2 مہینے جو لڑکا جس کو چٹکیوں میں اٹھا کے باہر بھیج دیا جائے تو استاد کو اس کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہوگا کہ سالا بڑا ہی ڈفر کو یہ بچا ہے، نالائق آدمی، گل بھی نہیں مانتا. اب وہ مجھ سے دیکھتے بھی اس طرح تھے جیسے میرا تمسخر اڑا رہے ہوں. تو اب میں لکھ رہا ہوں اور میں بہت سپیڈ سے لکھا کرتا تھا. تو وہ تواتر سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سالا لکھتا جا رہا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا لکھے گا، اس کے بعد یہ سنائے گا تو پھر ہم جو اس کے ساتھ کریں گے کلاس جو ہے وہ کشتے زعفران بن جائے گی. تو بیچ بیچ میں کہیں میری آنکھیں ان کے آنکھوں سے ٹکراتی تھی تو گال ان کے لال تھے، آنکھیں چمک رہی تھیں، ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ رکھی تھی اور اتنا منہ کھلا ہوا تھا کہ سونے کا دان دکھائی دے رہا تھا. اور میں بھی ایسے دیکھ کے کہتا تھا اچھا ڈاکٹر صاحب آج وہ ہوگا مقابلہ، آج دیکھتے ہیں. کرتے کرتے میں نے 40 منٹ بعد قلم رکھ دیا. آپ لکھ چکے؟ میں نے کہا جی ہاں. بھائی شرم کیجیے، اب تو وہ بھی لکھ چکے ہیں. یہ اوقات تھی میری ان کی نظر میں. تو چونکہ آپ نے پہلے لکھا ہے تو آپ ہی سنائیے ہمیں کیا لکھا ہے. میں اٹھا، میں نے پڑھنا شروع کیا. میں جوں جوں پڑھتا گیا گالوں کی لالی غائب ہوتی گئی، آنکھوں کی چمک غائب ہو گئی، چہرے پر ایک متانت آ گئی، ہونٹ پینچ گئے اور وہ اس طرح غور سے مجھے دیکھ رہے. جب میں کوئی 70-80% پڑھ چکا تو ان کا جملہ آیا. یہ پہلی دفعہ مجھے کس نے کہا تھا رک جاؤ مولوی. یہ مولوی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا ان وقتوں میں جب اردو جو ہے اس کا شور بپا تھا. ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے جو ذرا اچھی اردو لکھ لیتا تھا یا بول لیتا تھا اس کو مولوی کہتے تھے پیار سے ان کے اساتذہ. رک جاؤ مولوی. میں رک گیا اور ساری کلاس سے مڑ، میں بیک بینچر ہوا کرتا تھا. سب نے مڑ کے دیکھا میری طرف. وہ اٹھے وہاں سے، مجھ سے قد میں چھوٹے تھے، آئے میرے پاس، کہتے سر نیچے کرو. میں نے سر نیچے کیا تو انہوں نے یہاں بوسہ لیا. کہتے جاؤ میاں آج سے تم کتاب کی پابندی سے آزاد ہو. تو دیز ور دی الٹیمیٹ کمپلیمنٹس آئی گاٹ فرام مائی ٹیچر. اور وہی شخص تھا. استاد کتابیں پڑھانے والا نہیں ہوتا. استاد وہ شخص ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آپ کے اندر کے استاد سے ملا دے. کتابوں میں علم نہیں ہوتا، کتابیں علم کی طرف لے کر جاتی ہیں. سمجھے آپ؟ اوہو سر، آپ کی ایک 2.5 سال کی بیٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا. وہ نہ یاد دلائی مجھے. نہیں لو، وہ میں نیشنل بینک چھوڑ کے میں نیا لاہور آیا، پنجاب بینک جوائن کیا. اچھا اس کی ایک عجیب بات تھی، وہ میرے سامنے بات نہیں کرتی تھی، میں اس کو چھپ کے سنا کرتا تھا. یا ابھی خان میرا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا، اس سے بڑی تھی وہ، تو اس کو جھولا دیا کرتی تھی. وہ آبی میلا لا جا، سونے کا دروازہ، چاندی کی پوڑیاں، چھم چھم کردا جا. وہ میں چھپ کے سنا کرتا. جب میں سامنے آتا تھا وہ بولنا بند کر دیتی تھی، شرماتی تھی مجھ سے. میں صبح اس کی صرف آواز سنتا تھا جب وہ دروازہ کھٹکھٹاتی تھی ہمارے بیڈ روم کا کہ شی واز ٹو گو ٹو واش روم، تو وہ ماما کہہ کے پکارتی تھی.
میں جب بینک سے آتا تھا نا واپس, تو وہ بڑی تیار شیار ہو کے نا گیٹ پہ کھڑی ہوتی تھی ایوری ڈے. آج تک نہیں ایک ناغا ہوا جب تک وہ زندہ رہی. وہ مجھے دیکھتی تھی, مسکراتی تھی اور بھاگ جاتی تھی. وہ ان دنوں گاڑی نہیں ہوتی تھی میرے پاس. میرے 2 دوست آئے ہوتے, ہم تاش کھیلنے کے لیے مرزا اکرام اللہ بیگ کے گھر چلے گئے, تو 3 موٹر سائیکلیں گھر پہ پڑی تھی. میرے بھائیوں نے, میرے بردر ان لا نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو جلو پارک کی سیر کرواتے ہیں. ان کو لے گئے, 2 ڈھائی 3 گھنٹے سیر کرائی ان کو, کھیلتے کودتے رہے. واپس آئے, ان کو بھوک لگی ہوئی تھی. اتنے میں ایک میرے دوست کی موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا, تو انہوں نے آ کے, وہ گھر کے قریب ختم ہوا تو گیرج میں کھڑی کر کے نا موٹر سائیکلیں, تو میری موٹر سائیکل سے پیٹرول نکال کے اس میں ڈال رہے تھے. گلاس میں, اسٹیل کے گلاس میں اس نے پیٹرول ڈالا ہوا تھا. تو چھوٹا گھر تھا, وہ 5 مرلے کا پورشن تھا. تو میری بیٹی کو انہوں نے, آپ کی بھابھی نے جیم لگا کے نا سلائس پہ, تو وہ دیا تھا. اس کو بھوک لگی تھی, وہ کھائے. اچھا, ساتھ ہی یہ گلاس پڑا اس نہیں, اتنے میں دروازے پہ ناک ہو گیا جب اس نے گلاس میں, اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی جو اوپر آیا تھا یہ موٹا, یہی اچھا ٹھیک ہے, اتنے میں ناک ہوا. ہاں تو اس نے کیا کیا, گلاس لپک کے نا وہ اپنا ٹی وی ٹرالی تھی اس کے اوپر رکھا, ہاں, اور یہ باہر گیا. اس کو لگی ہوئی تھی پیاس, اچھا اس نے وہ گٹا گٹ پی لیا. اب ان کو معلوم نہیں تھا کہ پیٹرول کا پی جانا بڑا خطرناک چیز ہے, اس کو امیڈیٹ فرسٹ ایڈ دینی چاہیے. ایسا ہوا بھی نہیں تھا. قدرت خدا کی, میں کچھ 100 گز دور تھا, انہوں نے ڈرتے ہوئے مجھے نہیں بتایا. دے ٹوک ہر ٹو ڈاکٹر. اور پہلے تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا باقاعدہ. جب اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی تو ان کو پتا چلا کہ وہ کم پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ڈاکٹر کے ہاتھ سے کام نکل چکا تھا, اور جس ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے, اس سے 1 دن پہلے ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور وہاں لواکی نے تماشا لگایا تھا. اس نے ہی ڈنٹ ٹیک دا کیس, یہ تو اور نہ پھر تماشا, اس نے ریفر کر دیا. اب ان دنوں موبائل تو ہوتے نہیں تھے سر, یہ لے کے چلے گئے. اب مجھے اطلاع ملتی ہے 1 گھنٹے بعد, میں نے 4 گھنٹے تو ہسپتال چھانے ہیں, اور 7 بجے شام کو مجھے فائنلی گنگا راما ہاسپٹل میں وہ ملے. اس وقت میرے بھائی نے خون دیا ہوتا, خون اس کو لگ رہا تھا جب میں انٹر ہوا ہوں. پیٹ اس کا پتھر تھا, اس کی منہ سے آواز نکل رہی تھی, ماما ماما. یہ خون اندر گیا اس کے, اور یہ ناک سے باہر نکلا ہے, اور میں کمرے سے باہر آ گیا. It took a minute long time and she was no more. میں 13 نومبر کا وہ بد نصیب دن کبھی نہیں بول سکا. وہ میں جس دن یہ دن آتا ہے, میں اکیلا کمرے میں بیٹھتا ہوں اور گھنٹوں روتا رہتا ہوں. اس پر میں نے لکھا تھا اس کے لیے, میری بچی میں وہ پند و نساء کے رشتے. باپ کا رشتہ کیا ہوتا ہے بیٹی سے, نصیحتیں کرنا, سمجھانا. میری بچی میں وہ پند و نساء کے رشتے, تیری تربت کے سہانے پہ ہی توڑ آیا ہوں. میں جو کہتا تھا کہ مٹی سے نہ کھیلا کرنا, تم کو مٹی کے ایک ڈھیر میں چھوڑ آیا ہوں. سر عمران خان بہت مشہور, تو ایز اے کرکٹر اور ایز اے پولیٹیشین ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਅੱਛਾ? I know him as a human being, as a leader. He is one of a very few leaders ever produced in Pakistan. Damn honest person to the community. Dying for helping the poor people of Pakistan. And the man unbreakable. 9 مئی 2023 آیا اور ایک پیچھے داستان لے کے آیا. پھر 1 سال بعد 9 مئی 2025 ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇ 23 ਦੀ ਔਰ 25 ਨੂੰ ذرا تھوڑا ਜਿਹਾ اس داستان ਨੂੰ تھوڑا ਜਿਹਾ اپنے لفظاں سے. دیکھیے, میں جتنا میرا عشق عمران خان سے ہے نا, اتنا عشق میری فوج سے. ٹھیک ہے,
اور یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ آج وہ فوجی جو ہیں دے آر ہورنگ، نہ. میں نے آئی ایس پی آر کے ساتھ 2-3 پروگرام کیے 6 ستمبر کے، لکھے بھی، پارٹلی ہوسٹ بھی کیا اس کو، اور ان کو بھی معلوم تھا. مطلب میری پہلی دفعہ جناب آصف غفور سے ملاقات ہوئی جب مجھے بلایا گیا، تو ہم بیٹھے، وہ ایک پتلا سا سگریٹ پیتے ہیں، میں نے سگریٹ لگائی تو مجھے کہتے ہیں خلیل صاحب کام کرنا ہے آپ کے ساتھ. میں نے کہا پہلے ایک دوسرے کو اپنا ایک دوسرے کا تعارف کرا لیں. کہتے آپ کو کون نہیں جانتا؟ میں نے کہا آپ کو کون نہیں جانتا، لیکن تعارف بڑا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا ہاں پھر بسم اللہ کیجیے. میں نے کہا جنرل صاحب میں بھی جنرل ہوں، میں وردی نہیں پہنتا. تو اسماعیل نے کہا آئی نو اٹ. میں نے کہا چلیے ہو گیا تعارف، آگے چلتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو میری ارنسٹ ڈیزائر زندگی میں فوجی بننے کی تھی. میں اپنے بازو کی وجہ سے ریجیکٹ ہوا تھا پرماننٹلی، اور مجھے یاد ہے میں سی ایم ایچ لاہور سے ریجیکٹ ہو کے جب واپس آیا، مجھے ایک بریگیڈیئر نے آدھا گھنٹہ بٹھا کے نا، اس کو بھی پیار ہی آ گیا تھا مجھ پر کہ پتہ نہیں کیا کیسے اس کو لے گا. تو آدھے گھنٹے بعد باتیں کرتے کرتے انہوں نے مجھے بتایا کہ خلیل یو آر پرماننٹلی انفٹ فار آرمی. میرے پاس سائیکل ہوتی تھی اور سفینی کی ایک پینٹ تھی، آپ کو یاد ہے سفینی؟ میں سی ایم ایچ سے شاد باغ میں نے سائیکل پر جانا تھا، میں دھائیاں مار کے روتا ہوا شاد باغ پہنچا تھا، اور آگے میں ابا کے گلے لگا اور رویا میں. تو تب میں جب کبھی پتہ چلتا تھا نا کہ فلاں محلے کا لڑکا جو ہے وہ لیفٹیننٹ بن گیا ہے، تو میں جاتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، جیسے اس پر ولایت اتری. تو پھر میں وہاں شہیدوں کی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں سے ملا، اور مجھے یاد ہے ان دنوں میری دوستی ہو چکی تھی جنرل آصف غفور سے، تو وہ پیار سے مجھے مرشد کہا کرتے تھے. تو میں جب مل کے وہاں سے نکلا ہوں نا، جی ایچ کیو میں تھا، تو میں رو رہا تھا بہار میں، آ کے گلے لگا اور میں نے سنائی ان کو. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، مجھے کیوں بھیجا ان کے پاس؟ تو وہ پیٹڈ آن مائی شولڈر اور کہا دیکھا مرشد، پتہ چلا آپ کو کیا گزرتی ہے ہم لوگوں پر، اور لوگ باتیں کر دیتے ہیں کہ یہ تنخواہیں لیتے ہیں، مرنے کے لیے کوئی تنخواہ نہیں لیتا. صحیح، ایمان کے لیے لیتا ہوگا، ایمان کے لیے مرتے ہیں لوگ، تنخواہ لینے کے لیے کوئی جواب، مرنے کے لیے کوئی جواب نہیں کرتا. تو وہاں کوئی غلطیاں بھی ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں، وہ بھی ہیومن بینگز ہیں. اللہ کرے وہ دن آئے کہ وہ جو ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ان کا پیچ اپ ہو جائے جو نظریات کی حفاظت کر رہا ہے، اور وہ جیل سے باہر آ جائے، اور وہ ہوگا انشاءاللہ. ابھی ذرا ضد بازی چل رہی ہے. سر چونکہ آپ کا پی ٹی آئی سے بڑا تعلق ہے، خان صاحب سے بھی بڑا تعلق ہے، تو آپ ہمیشہ ان کی فیور کی بات کرتے ہیں. فیور واٹ؟ آئی لو ہم. جب مجھے پتا چلے گا، دیکھیے ایک بات سمجھیے، یاد رکھیے گا، آئی ایم این ایبسلیوٹ سن آف سوائل. اوکے، آپ میرے ملک کے غریب آدمی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ میرے دشمن ہیں، آپ مجھے پاؤں میں بٹھائیے، میں بیٹھوں گا، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پورے پرائڈ کے ساتھ بیٹھوں گا. آپ میرے بہت بڑے یار ہیں، آپ میرے ملک کے خلاف یا میرے لوگوں کے، غریب لوگوں کے کام آنے پر تیار نہیں ہیں. یو آر جسٹ نو باڈی فار می. تو جس دن مجھے پتا چلا نا، جن کا پتا ہے ان کو ان کی میں بات نہیں کرتا، اس لیے اس کو میں جانتا ہوں. اگر میں مردم شناس آدمی ہوں تو یاد رکھیے گا میں نے اپنے لوگوں کے لیے اتنا آنےسٹ آدمی ابھی نہیں دیکھا. جس دن میں نے دیکھا میں اس کو چھوڑ جاؤں گا. سر اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے اور آپ اپنے دبا انداز سے ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، ان کو برداشت کرنی چاہیے. میرا تھوڑا سا سوال مکمل، پولیٹیکل سیناریو یہی ہوتا ہے. نہیں تو ویگو ڈالا پہ نہیں وہ برداشت کرتے ہیں. لیکن آپ پچھلے دنوں ایک حادثے سے گزرے، اور اسی نون لیگ کی حکومت نے، پنجاب گورنمنٹ نے اور مریم نواز نے آپ کو میرٹ پر
مریم نواز نے کیوں میرے دیکھیے ایک منٹ ایک آرام سے نو یہ بلا جملہ. ہاں میں اس بات کو ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بیچ میں پنگا نہیں کیا انہوں نے. رک جائیے نا, سمجھیے, یہاں پر ان لوگوں کو کریڈٹ دیجیے, میری پولیس کو, پنجاب پولیس کی بات کر رہا ہوں. یس لیکن پنجاب پولیس بھی تو کسی کے انڈر ہے. ارے نہیں, دیکھیے آپ ادارے کے ملازم ہوتے ہیں. یہ خلیل الرحمان قمر کو کانسیپٹ نہیں آتا. میں جب بینک میں بھی گیا تھا نا تو میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں باندھے. میں اس ایمان کے ساتھ, ایک منٹ رک جائیے جمشید صاحب, یہ سمجھیے اور تاکہ میرے لوگوں کو پتا چلے, آپ کسی شخص کی ملازمت نہیں کرتے, آپ ادارے کی ملازمت کرتے ہیں. اوکے, سب سے پہلے یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے میرے لوگوں کے اندر, تاکہ یہ ہاتھ باندھنا بند کریں. ہاتھ ہم قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے نماز میں باندھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کسی انسان کے سامنے مت باندھیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے. تو مریم نواز نے یہ کر دیا. میں عمران, اب فرض کیجئے عمران خان کچھ کرتا ہے تو وہ باپ کے پیسوں سے کرے گا. ہاں, اس کی سوچ اگر ٹو ہیلپ آؤٹ دا پیپل ہے تو وہ ایک بڑی سوچ ہے. اگر اس نے تختی لگوانے کے لیے یہ کام کرنا ہے تو آئی ناٹ گو فار دیٹ. مجھے نہ تو کوئی ایم این اے ایم پی اے بننا ہے, نہ منسٹر بننا ہے, کیونکہ میں حلال کمانے والا آدمی اور منسٹر کی طرح میں گزارا ہی نہیں کر سکتا. یہ بات ہو چکی میری خان صاحب سے. ٹھیک ہے, تو مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا. مجھے صرف میں چونکہ غربت کو میں نے ٹینجیبلی دیکھا ہوا ہے, تو میں چاہتا تھا کہ یہ جو پیسہ حرام کی کمائی جو میرے ہاں لوگوں کے پاس جا رہی ہے, وہ میرے غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے, وہ ان کو لوٹا دیا جائے. دس واز دی آبجیکٹو جس میں ڈھونڈتا تھا. کبھی میں پیپلز پارٹی کا آدمی تھا, میں بینظیر بھٹو کا میں بہت بڑا فین تھا. اس لیگیسی میں نے بینظیر بھٹو سے محبت کی. اس کے بعد میں آئی واز نو مور ود پیپلز پارٹی. اب میں اس سے عشق کرتا ہوں. مجھے جس دن پتا چلا کہ یہ آدمی اس سے بھی یہ گناہ ہوا ہے, سر میں وہ شخص جو میرے لوگوں کا, میرے غریب لوگوں کا خون چوس کے کمائی کرے اور چلا جائے, سر وہ مجھے میری لاش پہ بھی آپ مجھے کنونس نہیں کروا سکتے کہ میں اس کو فیور کر جاؤں گا. ٹھیک ہے. ہاں, عمران خان سے زیادہ عشق میں ان غریب لوگوں سے کرتا ہوں جو حلال کماتے ہیں. وہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا کا غریب ترین آدمی کون ہوتا ہے؟ حرام کمانے والا. اس سے بڑا غریب کوئی نہیں. تو میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسی سوچ ڈیولپ ہو کہ آپ کو یہ خیال آئے کہ جس قدر جینے کا حق آپ کو ملا ہے اتنا ہی میرے ہاں کے غریب لوگوں کو ملا ہے. 10 ارب روز کے کما لیجئے, حرام کے کھائیں گے کتنا؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر بڑے جذباتی ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں ایک آپ کا ٹی وی پہ ٹاک شو دیکھ رہا تھا اور اس پہ ڈاکٹر امن لیاقت صاحب جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے, انہوں نے آپ کے ساتھ کافی بد کلامی کی آن ایئر. اب ان کا اللہ, انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی تو میں اللہ ان کو کربٹ جنت نصیب کرے. دیکھیے وہ ایک بڑا آدمی تھا. میں آپ کے صبر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ ان کو جواب دیا اور یہ بڑا متاثر کن تھا وہ آپ کا رویہ. 2 چیزیں تھیں. ایک تو جب میں بول رہا تھا وہ بیچ میں بولے نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو مرضی کہیے مجھے. ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسرا میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا. میں نے وہ منظر دیکھا ہوا میرے گھر میں جب وہ دعا کرایا کرتے تھے رمضان میں, تو میرے ہاں کی خواتین بھی رویا کرتی تھی. تو وہ احترام میرے اندر سے نہیں گیا. اگر وہ مجھے غلط سمجھ گئے ہیں, ان کو کوئی غلط سمجھ آ گئی ہے, تو میں ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں ان کے اوپر کہ ان کو وقت آئے گا اور سمجھ آئے گا. آپ نے بڑا میں وہ اچھا سر, آپ عورتوں کے حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں. آف کورس. اور وہ آپ کا بہت مشہور ڈرامہ تم میرے ہو, میرے پاس تم ہو, تو وہاں پر آپ نے اسی عورت کو 2 ٹکے کا بھی کہہ دیا. پھر ایک بات میں یہ حیران ہوتا ہوں, مجھے آج عید سے پہلے میں پھر بہت سارے انٹرویوز دے رہا ہوں آفٹر ویری لانگ ٹائم. یہ 2 ٹکے کی عورت کیسے ہے؟ یہ تو لفظ میں نے کہا ہی نہیں. وہ ایک سنیے, سمجھداری کا مظاہرہ کیجیے. میری جو لوگ ہیں دیکھنے والے وہ اس بات پہ بھٹکتے ہیں. وہ جملہ ہے اس 2 ٹکے کی لڑکی. عورت کی جب بات کرتا ہوں تو میں جنرلائز کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسری کوئی نہیں. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل. ون ہو ہیز کمیٹڈ دی سن. یس. اس پر کیا آپ ہر دوسرے ڈرامے میں مرد کو بھیڑیا فلانا کہا جاتا ہے.
اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ایک عورت جب جرم کر کے آتی ہے اور اس کو سزا ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ مجرمہ یہ بولتے ہیں نا، جی جی جس کا جرم ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک مرد جب جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجرم. تو ایک لڑکی نے ایک جرم کیا، اس کو اس پر مجرمہ کہا گیا، اور اس کو گالی. یہ اگر گالی تھی تو وہ اس نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی. وہ طریقہ کیا بولتی ہے مردوں کے بارے میں تو جو لکھتی ہیں، تو وہ تو ایک سچ سن اٹ واز ان مائی کنٹمپلیشن. کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میرا معاشرہ عورت کی وجہ سے چلتا ہے، وفادار عورت کی وجہ سے، مرد کی وجہ سے تو نہیں چلتا. تو اس پر اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اس 2% کی لڑکی کے لیے آپ مجھے 50 ملین دے رہے تھے، اس پر تو خام بکواس یاد تھی بس. اس کے بعد ٹھیک ہے. وہ ایک 35-36 عورتوں کا ایک ہے گروپ، وہ اگر بول رہا ہے تو میں دیٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ ٹو مین یو نو. سر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ڈراموں کی وجہ سے جو آپ کو آمد ہوتی ہے اس میں قرآن کا درس بھی ہوتا ہے. الحمدللہ. تو پھر کیا یہ جو ہمارے عالم ہے مولانا طارق جمیل صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، درس دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمپیئر مائی سیلف. یس میں وہ شخص ہوں جس نے پہلے قرآن شریف 200-250 دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا، پھر جا کے عربی پڑھی تھی. کیونکہ مجھے بہت پہلے اس بات یہ آشکار ہو گئی تھی کہ یہ پیغام ہے جو آیا ہے وہ اگر مجھے وصول نہیں ہوتا تو میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. عربی پڑھنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عربی جب میں بڑا ہوا میں نے پڑھ کے وہ ذمہ داری بھی نبھا دی کہ اگر اس پر کوئی قدغن لگتی ہے تو وہ تو ساری زبانیں جانتا ہے، وہ خالی عربی میں بات کرے گا آپ سے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانسیپٹس کلیئر تھے میرے سامنے، بدعتیں نہیں آئیں، مافوق الفطرت واقعات نے مجھے امپریس نہیں کیا. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ چیزوں کو پرکھتا تھا اس کی آیات کے اوپر. مثال کے طور پر میں نے کبھی یہ دعا نہیں کی اللہ مجھے عزت دے. ایک آیت ہے، اور جو عزت مانگتے ہیں ان سے کہہ دیجئے تمام ہی عزتیں اللہ کے لیے ہیں. تو آپ تو صرف یہ دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں ذلتوں سے بچا دے، اسی میں عزت چھپی ہے آپ کی. عزتوں کا مالک وہ ہے. تو یہ میرے کانسیپٹس ہیں جو بڑے کلیئر ہیں. سر ایک صاحب آتے ہیں آپ کے پاس اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے میں نے ایک فلم بنانی ہے، وہ فلم لکھ کے دیں. آپ ان کو کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں لکھ سکتا. تو پھر وہ صاحب آپ کو 2 نام تجویز کرتے ہیں کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو لے لیں. ایک کا نام ہے ناصر ادیب صاحب. دوسرا نام نہیں ہے میرے پاس، ابھی نہیں ہے. مجھے کہنے تو اگر کامیڈی فلم ہوگی تو میں باسی چودھری کا نام لے لوں گا. نہیں کامیڈی نہیں ہے، سیریس فلم ہے. اچھا. دوسرا نام ہے سید نور صاحب کا. سید نور صاحب. ٹھیک ہے. دونوں کے کریڈٹ میں 2 بڑی مشہور فلمیں ہیں. پہلا نام میرا ناصر ادیب ہوگا، دوسرا سید نور ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں ہیرون میں آپ نے لینا ہے سوا کمر کو اور ریشم کو. تو پھر سوا کمر اس لیے کہ آپ کے نام کے ساتھ کمر آتا ہے. نو. ہاں. کس وجہ سے؟ اس کے نام کے ساتھ کمر آتا ہے. ہاں اس کے ایکٹنگ میں وہ بھی چاند کی طرح چمکتی ہے. یس، اس میں کوئی شک. سر آپ کی زندگی میں کوئی خوشگوار ایسا لمحہ جو آپ اس کو یاد کر کے آپ بڑا محظوظ ہوتے ہیں؟ جب میں نیشنل بینک ریزائن کرنے کے لیے گیا تھا تو آپ کے گھر میں تو کرام مچ گیا تھا. نہیں وہ بینک آف پنجاب، جب میں فائنلی بینک چھوڑا، پہلے میں نیشنل بینک میں تھا. اچھا، جب جوائننگ کی 5.5 سال بعد میں نیشنل بینک سے ریزائن کیا. اچھا ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ میں ایک بہت اچھا بینکر تھا، مشہور تھا، اچھا کمیٹڈ تھا، آنیسٹ تھا، اور انتہائی پڑھا لکھا بھی تھا بینکنگ کے حوالے سے. تو 5.5 سال ہو چکے تھے مجھے آزاد کشمیر میں. پروونشل چیف صاحب آئے وہاں، اگر وہ زندہ ہیں تو یہ میں دل کرتا تھا میں ان کے منہ پر ماروں یہ بات. اچھا. تو پروونشل چیف جو ہے وہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ بینک کا. ٹھیک ہے. وہ صوبہ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر ان کے پاس تھا، اور میں آزاد کشمیر میں تھا. تو ہم سب اس وقت میں نیا کوٹری سے ٹرانسفر ہو کر آیا تھا یہاں میرپور میں. تو ابھی میں یہاں میرپور میں برانچ مینیجر نہیں ہوا تھا. ہم سب سیٹوں پر کھڑے تھے تو سب سے ہاتھ ملا رہے ہیں. اینی پرابلم؟ تھینک یو سر. 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 یہ چل رہا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب میں اردو میں بہت کم بات کرتا تھا.
وہ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، ساتھ زونل ہیڈ ہیں، اور وہاں میں اس وقت آلموسٹ سب بینکرز کو پڑھاتا تھا، اور میں پڑھانے کے کبھی پیسے نہیں لیتا تھا، اور میں دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے کبھی پڑھانے کے پیسے نہ لینے پڑے. اور میں نے سب بینکرز کو پڑھایا، یو بی ایل، ایم سی بی، حبیب بینک، نیشنل بینک میں 1 بجے کے بعد بلیک بورڈ لگ جاتا تھا اور میں پڑھایا کرتا تھا. Is there any problem? Yeah, sir, I have a problem. I want to be immediately transferred to Lahore now. کیوں؟ میں کہا I've done this, I've done this, I've done this. I'm the only guy from National Bank of Pakistan who has done this. And I've served almost 5.5 years in Azad Kashmir. It is enough, I think now. آپ آدھے گھنٹے بعد اوپر زونل آفس میں آئیے. اوکے، میں آدھے گھنٹے بعد پہنچ گیا. سب سے پہلی جو بات مجھے بری لگی، میرے وہ بڑے محبت کرنے والے تھے زونل ہیڈ صاحب، ان کا بیٹا اور بھائی دونوں پڑھتے تھے مجھ سے. ان کی کرسی پر پروونشل چیف بیٹھے تھے اور وہ ساتھ بیٹھے تھے. کھلی کچہری میں ساتھ ایک چمچا نہیں بیٹھا ہوتا. میں اپنی کرسی نہیں کسی کو دیتا. میرے بینک میں پریزیڈنٹ آیا ہو، وہ آ کے سامنے بیٹھے گا، میں اپنی کرسی نہیں دوں گا کسی کو. مجھے انہوں نے ہی ڈنٹ آفر می اے سیٹ. ان کے چہرے پر ایک خفگی تھی رائٹ فرام دی ویری بگننگ. انہوں نے ہاں بولیے. میں نے بات کرنی شروع کی. آپ اردو میں بات نہیں کر سکتے؟ مجھے بھی تپ چڑھی اس بات کا. میں انگریز بول رہا تھا مسلسل. میں نے کہا جی نہیں. کیوں؟ کہاں کے پڑھے لکھے ہو، پڑھے ہوئے ہو تم، اب تم پر آ گئے ہو. میں کہا جی میں ایم سی پرائمری اسکول شاد باغ سے، گورنمنٹ ہائی اسکول شاد باغ سے، اسلامک کالج سول لائن سے، جناح اسلامک کالج آف کامرس لاہور سے، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پڑھا ہوں. تو اردو میں بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مجھے ایک سرکولر دکھا دیجیے بینک کا جو آپ مجھے اردو میں بھیجتے ہیں، ایک لیٹر، ایک میل جو اردو میں آتی ہو. تو وائی ڈو یو ڈیمانڈ فرام می دیٹ آئی شوڈ بی ٹاکنگ ان اردو؟ رائٹ. تم وہی ہو نا جب میں نیچے آیا تو میں تمہارے پاس آیا تو تم نے اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال رکھے تھے. اچھا ابھی میں نے نہیں ڈالے ہوئے تھے. اچھا. میں نے فوراً پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالے. میں نے کہا جی ہاں میں وہی. میں سیٹھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور وہاں اپنے بڑوں کے سامنے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کے بات نہیں کرتے. میں نے کہا جی میں مغل فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اپنے ابا کے سامنے بھی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کے بات کرتا ہوں، تو ان سے زیادہ عزت میں کسی کو نہیں دے سکتا. فوراً انگریزی عہد کرائی. ڈو یو نو مائی جورسڈکشن؟ میں کہا یا آئی نو دیٹ یور جورسڈکشن از ناٹ ایکسٹینڈیڈ ٹو آکوپائڈ کشمیر. تو زیادہ سے زیادہ مجھے ٹرانسفر کر سکتا ہے نا سالے. ہاں تو جب میں لاہور سے نکلا ہوا ہوں تو میرپور کیا، پھر 8 مقام کیا. تو مجھے زونل ہیڈ صاحب کہتے ہیں افسر صاحب یار تو اپنا مسئلہ بتا. میں کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آئی ڈونٹ نیڈ اینی فیور سر، تھینک یو ویری مچ. اور اس میں نے ایک اور بات بھی کی. میں نے کہا لک چیف صاحب، when you were my age you were also a grade 3 officer, so when I'll be your age I'll also be provincial chief at least. میں کیا کیا آگیا. اس وقت ہم 11-12 لوگ تھے میری فیملی میں. میرے ابا میرے بھائی وہ بھی آگے ہوئے تھے. تو میرا جو خرچے جو ہیں بڑے میرپور میں وہ مینج تھے. ٹھیک ہے. اگر مجھے مظفر آباد ٹرانسفر کرتے ہیں نا تو وہ میرے لیے کالا پانی تھا، وہ بہت مہنگا تھا. 2 دن بعد انہوں نے مجھے مظفر آباد ٹرانسفر کیا. میں نے جوائننگ نہیں دی. میں نے وہ کریڈینشیل لیے، میں پریزیڈنٹ کے پاس چلا گیا. میں نے کہا میں I've done this, I've done this. یہ کریڈٹ جو اکلوتا لڑکا ہے جو نیشنل بینک کا ہے آپ کے پاس، دس از واٹ از بینگ ڈن ود می یو نو. میں نے کہا کہ ہم تمہاری پھر فور ٹرانسفر کر دیتے ہیں. چائے آ گئی، چائے پی رہے ہیں. وائی ڈڈ یو گو ٹو پروونشل چیف؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا آئی ڈونٹ لائک دی گائے. واٹ؟ اب گریڈ 3 آفیسر ہے، چھوٹا آفیسر ہے وہ، بالکل چھوٹا آفیسر. واٹ یو ڈونٹ لائک؟ میں نے کہا آئی ہیو دا رائٹ ٹو لائک اینڈ ڈس لائک اینی بڈی. I respect him as a superior, but I don't like the guy. میں نے کوئی بانڈ تو بھر کے نہیں دیا ہوا آپ کو کہ میں نے اس کا احترام بھی کرنا ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے. You must be having some problem with the provincial chief. I don't have any problem. I have either increments or letters of appreciation in my ACR. You check it. Okay, I'll have to check. بات بیچ میں ہوگی. باہر آیا
میرے جو بیچ فیلوز تھے انہوں نے کہا کیا بنا؟ میں نے کہا یہ ہوا. انہوں نے کہا چل گولی مار اس کو. وہ ان کے 2 نمبر پہ پاس لے گئے. وہ MQM کے تھے کوئی, مطلب مہدی صاحب. انہوں نے سنا, ان کو کوئی غصہ آیا سن کے کہ یہ اگر اتنا کوئی انٹیلیجنٹ بچہ ہمیں مل گیا ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرے. انہوں نے فون کر کے ریجن ہیڈ کو گالیاں دی وہاں. اور مجھے انہوں نے کہا بیٹے آپ صرف جوائننگ کا دے دو تاکہ رول آبزرو ہو جائے. ہاں یہ ادھر تم جوائننگ دو گے, ادھر وہ تمہیں واپس ٹرانسفر کا لیٹر دے دیں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک کارڈ لکھا, کارڈ کے پیچھے گرین انک سے, اور مجھے دے دیا. اب میں گاڑی میں بیٹھا, میرے پاس 4,500 روپیہ تھے. میں ٹرین میں بیٹھا. میری عادت ہے جہاں ٹرین رکتی میں اترتا ہوں, وہاں چائے پیتا ہوں, دیکھتا ہوں. 1989 نا 1992. اب میں سو جاتا تھا نا, پھر آنکھ لگ گئی تو میں اٹھ کے اپنے پرس میں والٹ میں وہ نہیں دیکھتا تھا 4,500 روپیہ, گڈ اماؤنٹ دیٹ ٹائم. میں دیکھتا تھا وہ کارڈ جو اس نے لکھ کے دیا تھا گرین پین سے. ہاں, جب ہم پہنچتے ہیں نا, یہ کرتے کراتے جب بھی ایسا ہوا مجھے آنکھ لگ گئی تو میں نے سب سے پہلے وہ چیک کیا میری جیب میں ہے. میں پہنچ گیا ہوں کھانے والا میں انجن بدلتا تھا. تو وہاں جب میں نے دیکھا نا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے خلیل الرحمان قمر, یہ تو شرک ہے. اندر بحث چلی, سالے اگر یہ کارڈ گر جائے تم سے تو کیا تیرا خدا گواچ جائے گا تجھ سے؟ نو یو ڈونٹ نیڈ اینی, یو نیڈ یو اللہ اونلی. کارڈ اٹھا کے میں نے پلیٹ فارم پہ پھینکا. میں لاہور اترا, میں بینک آف پنجاب گیا, اپلائی کیا. انہوں نے کہا آپ اتنا بڑا بایو ڈیٹا آپ کے, آپ تو ریگولر بھیج دیں گے, آپ کو ہم کو ڈبل پروموشن دیں گے. میں نے کہا نہیں, اس طرح کہتے ہیں بڑا سخت انٹرویو. میں کہا سخت انٹرویو کرے, اف آئی ڈونٹ ڈیزرو آئی ول ناٹ گیٹ. 4 انٹرویوز ہوئے میرے. اس کے بعد مجھے تجمل حسین صاحب کے سامنے پاس بھیجا گیا. ریاض فتحانہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ساتھ. تو انہوں نے مجھے کہا, اچھا میری ایک دفعہ پہلے بھی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی بینک آف پنجاب میں نے 1 اسٹیپ پروموشن کے ساتھ, وہ میں نے جوائن نہیں کیا تھا. تو میرا جہاں وہ جو ایڈمن ہیڈ تھے ڈاکٹر فیس شیخ, مجھے کہہ رہے تھے کہ بتانا نا, وہ پہچان لیں گے, آپ نہ ماننا. میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو مجھے تجمل صاحب دیکھ کے کہتے ہیں وائی ڈنٹ یو جوائن اس ارلیئر. میں کہا آئی تھنک آئی واز فولش انف. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ یور سیلف ناؤ؟ میں کہا آئی تھنک آئی ایم نو مور اے فولش. تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو مجھ سے, ہم سے؟ میں کہا جی آبویسلی گریڈ 1 آفیسر. گریڈ 1 اب 2 اسٹیپ پروموشن تھی. نو یہ پالیسی نہیں ہے بینک کی, ہم 2 اسٹیپ پروموشن نہیں دیتے. میں سر پھر ایک کام کرتے ہیں, آپ اپنے جتنے گریڈ 1 آفیسرز ہیں ان کو میرے ساتھ کمپیٹ کروا لیجیے. اگر ان میں سے کسی کی پہلی پوزیشن ہے تو ٹرمز آپ کی, اور اگر میری پہلی پوزیشن ہے تو ٹرمز میری. تو اسمائل ایٹ می. اچھا کوئی ریفرنس دو. میں کیا ریفرنس؟ میں نے کہا وہ لکھا ہوا میرا کزن ہے خالد رشید, وہ اس وقت ٹاؤن پلاننگ آفیسر ہے, وہی ریفرنس ہے. نہیں کوئی بڑا نام دو نا. میں نے کہا سر ہم 2 پہلے لڑکے ہیں جنہوں نے گریجویشن کی ہے خاندان میں. نہیں تو کوئی MNA کو منسٹر کچھ نہیں ہے. میں کہا نو, تو کوئی ریفرنس نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے, میرے کریڈینشیل تھے میری گود میں پڑے ہوئے, میں نے اٹھا کے ٹیبل پہ رکھے. میں نے کہا دس از مائی ریفرنس. کہتا ہو کہ جنٹل مین وی آر گوئنگ ٹو ٹیک یو گریڈ 1 ایز گریڈ 1 آفیسر. تو یہ ایک, اس کے بعد میں ریزائن کرنے گیا وہاں. وہ سمجھو میرا ہنی مون ٹرپ تھا ادھر. میں یہاں سے 160 روپے لگتے تھے اسلام آباد سے جہاز کے. میں, میری بیوی, میرا بیٹا تھا, بیٹا سال کا تھا ابھی خان, میری بیٹی بھی غالباً تھی یا بیٹا ہی تھا, ہاں, اور میرا چھوٹا بھائی فراز. وہ میرا زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ تھا. اور برا ترین لمحہ کیا تھا بیٹی کی ڈیتھ کے علاوہ؟ یہ جو واقعہ ہوا نا, اگر اس میں صرف میری انسلٹ ہوتی نا میں برداشت کر جاتا. میرے ملک کی عزت میرے ساتھ ٹیگڈ تھی. یس اس کو انسلٹ کیا گیا ہے, اس کا دکھ. سر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو خلیل الرحمان دوبارہ کیا بننا چاہیے؟ خلیل الرحمان قمر. بس سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت قیمتی وقت دیا
اور یہ میرے لیے اگر مجھ سے کوئی کل کو کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی کا بہترین لمحہ کیا تھا ارے تو میں کہوں گا میں خلیل الرحمان قمر کے سامنے اتنی دیر بیٹھا ان کے ساتھ ہم کلام رہا. ارے سو دس از مائی پرائڈ. تھینک یو ویری مچ تھینک سر. یو تھینک یو